دا نام ہے عبد الرحمن ابن ابزہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو عبد الرحمن ابن ابزہ دا نام سنے آتے حضرت عمر نے سوال کیتا اے نافع اے او ابن ابزہ تا نہیں جڑا ساری زندگی غلام رہا ہے، ساری زندگی غلام دی حیثیت نہ صاحب جداد نہ صاحب مال نہ صاحب حیثیت ہن مسلمان ہوئے اے او ابن ابزہ تا نہیں؟ حضرت نافع فرماندے نے جی امیر المومنین تسی صحیح پہچانے ہیں، تسی صحیح سمجھے آئے او ابن ابزہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو سنیا حضرت عمر اور غصے ہو فرمایا اے نافع اس ابن ابزہ دے اندر کیڑی خوبی ویکھ کے اس نو مکے دی نیابت اور مکے دی نیب گورنری دے کے آیا ہے؟ نہ وہ صاحب مال ہے نہ صاحب حیثیت ہے نہ حسن و جمال ہے، کسے کوئی خوبی وہ دے اندر نہیں پائی جاندی، تو انہوں مکے دی نیابت تے مکے دا نیب گورنر بنا کے آگے وہ دے اندر کیڑی خوبی دیکھی ہے؟ توجہ دینا ہے گل ساری توجہ دی، کیونکہ توجہ کرن دے نال کالے رنگ دا بلال جڑے ویلے اس توجہ کیتی ہے ٹردا زمین تے ہاں او دے قدماں دی آہٹ جنت وچ سنائی دے، کیونکہ انہیں اللہ دے رسول دی گل تے توجہ کیتی، گل ساری توجہ دی۔ اور اسے زمانے دے اندر ایک لعین شخص ابو جہل اس توجہ نہیں کیتی، ساری زندگی دی پھٹکار اس سے پئی ہے، گل ساری توجہ دی۔ اے وہ ابن ابزہ کا نہیں جی وہ ابن ابزہ ہے، وہ دے اندر کیڑی خوبی لکھی ہے؟ حضرت نافع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑا جواب دیتا ہے وہ غور نال سنیں۔ حضرت نافع بن حارث فرماتے ہیں کتاب اللہ حضرت نافع بن حارث فرماتے نے اے امیر المومنین میں انہا حسب تے نسب ویکھ کے ابن ابزہ نو مکے دی نیابت نہیں دے کے آیا، میں ابن ابزہ نو دی صورت ویکھ کے مکے دی نیابت نہیں دے کے آیا، اے امیر المومنین میں ابن ابزہ نو اتنا حسن و جمال ویکھ کے مکے دی نیابت نہیں دے کے آیا، اے امیر المومنین میں ابن ابزہ نو دا مال تے جداد ویکھ کے مکے دی نیابت نہیں دے کے آیا۔ کی ویکھے؟ فرمایا انہو لقارئ بکتاب اللہ، اے امیر المومنین میں ابن ابزہ نو اس واسطے مکے دی نیابت دے کے آیا، میں ابن ابزہ نو اس واسطے مکے دی نیابت دے کے آیا، میں ابن ابزہ نو اس واسطے مکے دی نیاب گورنری دے کے آیا کیونکہ وہ اللہ دی کتاب قرآن پاک دا قاری ہا۔ اللہ عزت دیندا تے قرآن دی برکت نال، کیڑی شے نال؟ بولو اللہ عزت دیندا تے قرآن دی برکت نال، اللہ عہدے نصیب کریندا تے قرآن دی برکت نال، اللہ نیب گورنریاں نصیب کریندا تے قرآن دی برکت نال۔ قرآن نو سینے نال لاؤ کیونکہ اللہ دا قرآن جڑا بندہ سینے نال لا لیندا ہے، جڑا بندہ اللہ دے قرآن نو سینے چ سما لیندا ہے، اللہ پاک اس بندے دیاں دنیا تے بھی عزت بنا دیندا تے آخرت دے وچ عزت بنا دیندا ہے۔ اے عزت رب دے قرآن نال ملنی ہے۔ جڑے ویلے حضرت نافع بن حارث نے حضرت عمر نو انی گل کیتی فبقا عمر فبقا عمر فبقا عمر، حضرت عمر زارو قطار رومن لگ پین۔ جڑے ویلے حضرت عمر زارو قطار رو رہے حضرت عمر کو نافع بن حارث نے سوال کیتا ہے امیر المومنین روندے کیوں پے وے روندے کیوں پے ہو؟
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے نافع بن حارث میں روندا اس واسطے پیا ہاں کیونکہ میں اللہ دے رسول کو سنی ودا ہاں میں اللہ دے رسول کو فرمان سنیا ہے کیڑا فرمان ہے حضرت عمر فرماتے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما اللہ دے رسول نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما یرفع اللہ عزت دیندا تے قرآن دی برکت نال اللہ عہدے نصیب کریندا تے قرآن دی برکت نال یرفع اللہ امامت نصیب کریندا تے قرآن دی برکت نال یرفع اللہ سخت دیندا تے قرآن دی برکت نال یرفع اللہ دکھ دور کریندا تے قرآن دی برکت نال یرفع اللہ مصیبت دور کریندا تے قرآن دی برکت نال یرفع اللہ مصیبتاں ٹلیندا تے قرآن دی برکت نال یرفع اللہ گھر دے وچ برکتاں پیندا تے قرآن دی برکت نال یرفع اللہ سارے دکھ بیماریاں دور کریندا ہے کیڑی چیز نال قرآن دی برکت نال قرآن پڑھنا چاہیے ہے پڑھو گے قرآن آپ بھی قرآن پڑھو اپنے بچوں بھی قرآن پڑھو اللہ پاک نے بہت بڑی نعمت تانوں دتی ہے تہاڈی تحصیل شور کوٹ دے وچ اللہ پاک نے ایک ایسا بوٹا لایا ہے جس بوٹے دے وچوں بچے حافظ قرآن بن کے عالم قرآن بنتے نکل رہے اسے مدرسے دی مدہون منت اج میں تواڈے سامنے اے سبق سنا رہا ہاں جامعہ تعلیم القرآن والحدیث کوٹلا محمد ظریف خان کیوں بھئی اپنے بچوں نو داخل کرا کے قرآن پاک دی تعلیم دیواؤ گے اللہ دی قسم ہے اللہ پاک دا قرآن جڑا بندہ سینے نال لا لیندا ہے اللہ پاک اس بندے دی عزت بلند کر دیتا ہے نہیں سمجھ آئی اللہ پاک قرآن پاک پڑھن والیاں نو بڑی عزت دیتا ہے اللہ دے نبی بیٹھے نے دوسری بات اللہ دے نبی بیٹھے نے کچھ لوگ اللہ دے نبی دی خدمت چ حاضر ہوئے نے اللہ دے نبی نو آ کے آندے نے سونےو اسی نویں نویں مسلمان ہوئے تے سانو کوئی امام دے دیو جدی اقتدا دے اندر اسا نمازاں پڑھدے رہیے جدی اقتدا دے اندر اسا جمعے پڑھدے رہیے اے سارے لوگ قوم قبیلے دے نبی پاک دے سامنے بیٹھے ہاں ہن سفید داڑیاں والے بھی نبی پاک دے سامنے بیٹھے لمیا لمیا تھریاں والے نبی پاک دے سامنے بیٹھے لیکن اللہ اس تا لمیا تھریاں نال نہیں دیندا اللہ اس تا زمین تے جائیداداں نال نہیں دیندا اللہ اس تا دولت تے مال نال نہیں دیندا جدوں بھی اللہ نے عزت دتی ہے اللہ نے قرآن پاک دی برکت نال دتی ہے اے سارے نبی پاک دے سامنے بیٹھے نے اللہ دے نبی ساڈے وچوں کوئی ساڈا امام مقرر کر دیو جڑا سانو جماعتاں کرائی جاوے جڑا سانو نمازاں پڑھائی جاوے سمجھ آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے جڑا سانو نمازاں پڑھائی جاوے بات ایک کوئی ذہن وچ رکھنی ہے کہ اللہ عزت دیندا تے کیڑی برکت نال قرآن پاک دی برکت نال سارا موضوع چھٹا پھر اللہ پاک عزت دیندا تے قرآن دی برکت نال سونےو ساڈا کوئی امام مقرر کر دیو جڑا سانو نمازاں پڑھاوے سانو جمعے پڑھاوے اساں اس دی اقتدا وچ نمازاں پڑھیے پیغمبر علیہ السلام نے نظر دوڑائی ہے سارے بیٹھے بزرگ بھی بیٹھے جوان بھی بیٹھے بچے بھی بیٹھے سارے بیٹھے امام کائنات نے نظر دوڑائی ہے امام کائنات نے فرمایا تواڈے وچوں کیڑا ہے جنوں اللہ دا قرآن یاد ہے کی پوچھا ہے جنوں اللہ دا قرآن یاد ہے اے نہیں پوچھا تواڈے وچوں کیڑا ہے جیندی 5 مربع زمین ہے اے نہیں پوچھا تواڈے وچوں کیڑا ہے جیندیاں چوک وچ 5 دکاناں نے اے نہیں پوچھا تواڈے وچوں کیڑا ہے جیندی بینک بیلنس بہت زیادہ ہے اے نہیں پوچھا تواڈے وچوں کیڑا ہے جدا حسب تے نسب بہت چنگا ہے اے نہیں پوچھا تواڈے وچوں کیڑا ہے جڑا رنگ دا گورا تے چٹا ہے نہیں بلکہ اللہ دے
نبی نے پوچھا ہے تواڈے وچوں کون ہے جنوں اللہ دا قرآن یاد ہے؟ ایک ویری پوچھا ہے، دوسری ویری پوچھا ہے، تیسری مرتبہ پوچھا ہے۔ ایک چھوٹی عمر دا بچہ کھڑا ہوئے آدھا اللہ دے رسول مینوں اللہ دا قرآن یاد ہے۔ بڑے بڑے سارے بیٹھے، چھوٹا جہا بچہ کھڑا ہوئے، امیر بھی کوئی نہیں ہے، حسب و نسب بھی کوئی نہیں۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے اس بچے دی عمر 6 یا 7 سال ہے۔ چھوٹا جہا بچہ کھڑا ہوئے، جڑے ویلے چھوٹا جہا بچہ کھڑا ہے نبی پاک نے فرمایا تینوں قرآن یاد ہے؟ جی جی یا رسول اللہ مینوں قرآن یاد ہے۔ اللہ دے نبی نے پوچھا کتھوں کتھوں یاد ہے؟ وہ آتا ہے حفظت سورتن قضا و قضا، حفظت سورتن قضا و قضا، اے سونےو مینوں فلانی فلانی سورت یاد ہے، مینوں فلانی فلانی ایت یاد ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ایتھے میرے کول آون، کتھے آون؟ میرے کول کیا سما ہو سی جڑے ویلے او بچہ اللہ دے نبی دے نال رل کے کھلوتا ہو سی تے جڑے حافظ قرآن انشاءاللہ قیامت والے دن جڑے قرآن پڑھ کے قرآن تے عمل کر کے فوت ہو ونجن انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ دے نبی دے نال کھڑے ہو سی۔ ایتھے آ جا میرے نال کھلو جا، میرے نال کھلو جا۔ اللہ دے نبی کو کھلو گیا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا تلاوت شروع کر دے۔ اس بچے دا نام عمر بن سلمہ ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا تلاوت شروع کر دے۔ اس بچے نے تلاوت شروع کی ہے، پڑھدا جا رہا ہے، پڑھدا جا رہا ہے، تلاوت ہوندی جا رہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے دی تلاوت سن دے پے، نبی پاک ساری تلاوت سنیے۔ آتے تلاوت سن کے نبی پاک نے فرمایا ہے جا بچے اج تو بعد تو اپنے قبیلے دا امام بن گیا ہے۔ اللہ نے عزت دیتی ہے، امامت دیتی ہے کہ دی برکت نال، قرآن دی برکت نال۔ اللہ نے امامت دیتی ہے قرآن دی برکت نال، اللہ نے عزت دیتی ہے قرآن دی برکت نال۔ اے بچہ اپنی قوم تے قبیلے دے نال لگا گیا ہے، اوتھے جا کے جماعت کرائیے، جماعت کرائیے تے بچے دے گالے چ ہکو چولا ہے، او بھی لمحہ کوئی نہیں، تھلے پجامہ تے شلوار بھی کوئی نہیں، تھلے پجامہ تے شلوار بھی کوئی نہیں ہے۔ اے بچہ آندا میں چلا گیا اپنے قوم تے قبیلے نال چلا گیا وہاں جا کے نماز پڑھائیے۔ بچہ آندا جڑے ویلے میں نماز پڑھا وہاں میں ہکو کرتا پایا ہویا گا، ہکو کرتا لمحہ بھی کوئی نہ چھوٹا جیا، جڑے ویلے میں رکوع سجدے تے جاواں ہوا دا چولا آویا تے او چولا میری کمر تے آ جاندا، میری شرمگاہ ننگی ہو جاندی آ تے لوگ ویکھ کے مذاق کریں دیاں او دیکھو مسلماناں دا امام کیو جیا ہے، پورا چولا بھی کوئی نہیں تے نمازاں پڑھا رہے ہیں۔ جڑے ویلے لوگاں نے مذاق کیتا ہے جناب عمر بن سلمہ فرماندے نے جڑے ویلے نماز ختم ہوئی ہے سارے جماعت والےاں نے پیسہ چندہ کٹھا کیتا ہے، چندہ کٹھا کر کے انہاں نے میرے واسطے ایک نواں چولا لے آندا ہے، سوا کے نواں چولا عمر بن سلمہ فرماندے نے جڑے ویلے نواں چولا سوا کے لے آئے نے انہاں جماعت والےاں نے مینوں کھڑا کر کے سارے نے رل کے جڑے ویلے او مینوں نواں کپڑا تے نواں لباس نواں چولا جڑے ویلے مینوں پوا رہے، جڑے ویلے پواندے کھلیان عمر بن سلمہ فرماندے نے اللہ دی قسم ہے جڑے ویلے مینوں قرآن دی برکت دے نال، قرآن دی برکت دے نال، قرآن دی برکت دے نال جڑے ویلے اللہ پاک مینوں نویں چولے پوا رہا اس ویلے مینوں جتنا سکون آیا ہے مینوں زندگی جتنا سکون نہیں آیا۔ اللہ نویں چولے پویندا ہے کیدی برکت نال؟ قرآن دی برکت نال۔ ایتھے اساں قرآن والےاں دے چولے لاہن نو پھرنے ہیں گلاں نہیں کرن دے
پتہ نہیں مولوی نوی کاٹن روز کتھوں پا کے آ جاتا ہے، پتہ نہیں مولوی ٹوڑی گڈی کتھوں لے کے آ جاتا ہے۔ اللہ دی قسم ہے مولوی نوں نہیں پتا یہ کتھوں آ رہے ہیں۔ یہ صرف قرآن دی برکت ہے، جڑا بندہ قرآن پاک نال دل لا لیندا ہے اللہ پاک اس نوں دنیا تے بھی کامیاب کریندا ہے، آخرت وچ کامیاب کریندا ہے۔ عزت کیڑی شے چ، کیڑی شے چ مڑ بولو، اللہ دے قرآن وچ، اللہ دے قرآن نال عزت ہے۔ اللہ گھر وچ برکتاں پیندا تے اللہ دے قرآن دی برکت نال، اللہ گھر وچ دکھ دور کریندا تے اللہ اپنے قرآن دی برکت نال۔ سمجھ آ رہی؟ نبی پاک علیہ السلام بیٹھے نے، ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، آندی ہے سونیو میں اپنے آپ نوں تواڈے واسطے ہبہ کر چھوڑیا ہے، میرے نال نکاح کر لیو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مینوں نکاح دی ضرورت نہیں ہے، بہ جا تھلے بہ جا۔ یہ عورت بہ گئی ہے، دوسری مرتبہ عورت اٹھی ہے، آکھیا سونیو میں اپنے آپ کو تواڈے واسطے ہبہ کیتا ہے، میرے نال شادی کر لو، میرے نال نکاح کر لو۔ امام کائنات نے فرمایا بہ بن، مینوں نکاح دی لوڑ کئی نہیں۔ تیسری مرتبہ عورت کھڑی ہوئی ہے، امام کائنات نو فرماون لگی سونیو میرے نال نکاح کر لو، میں اپنے آپ کو تواڈے واسطے ہبہ کر چھوڑیا ہے۔ امام کائنات نے فرمایا میں نکاح نہیں کردا، مینوں نکاح دی ضرورت کوئی نہیں۔ جڑے ویلے تیسری مرتبہ اس عورت نے آکھیا، وہ عورت بہ گئی ہے، وچوں اللہ دے نبی دا ایک صحابی کھڑا ہویا ہے، آندا سونیو اگر تانوں نکاح دی لوڑ کوئی نہیں تے میرا نکاح پڑھا دیو، میرا نکاح پڑھا دیو۔ امام کائنات نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی حق مار ہے کہ کوئی نہ؟ فرمایا نا سونیو کوئی چیز بھی نہیں۔ امام کائنات نے فرمایا کوئی درہم کوئی دینار کوئی سکہ کوئی لوہا؟ فرمایا اللہ دے نبی کوئی شے بھی کوئی نہیں۔ امام کائنات نے فرمایا اچھا کوئی شے بھی کوئی نہیں؟ جی جی سونیو کوئی شے کوئی نہیں۔ امام کائنات نے فرمایا اے دس تینوں اللہ دا قرآن یاد ہے کہ کوئی نہ؟ کیا یاد ہے؟ کیا پوچھا ہے؟ اللہ دے نبی نے نہیں پوچھا جائیداد کتنی ہے، جائیداد کتنی ہے، مال کتنا ہے، زار کتنا ہے، تیری حیثیت کی ہے؟ فرمایا نا تینوں اللہ دا قرآن یاد ہے۔